بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے دوستو، جو لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے لیے درود پاک پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر درود و سلام پڑھنے والوں کو سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا گیا درود و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلہ پر بھی رد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر درود پاک پڑھنے والا نیک شخص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اگر کوئی فاجر فاسق درود پاک پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی مقبول ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات بتانے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، 3 پارٹ میں پہلے 10 احادیث کے درود پاک کے بارے میں بتا چکا ہوں، آج چوتھا پارٹ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 31 سے۔ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے میں اس کے بدلے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 32۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اوپر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث نمبر 33۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے 1 قرات کے برابر ثواب لکھا دیا جاتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 34۔ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، تم مجھ پر اپنے اسماء اور علامتوں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا مجھ پر خوب اچھی طرح درود پاک پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 35۔ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ چاہتا ہو کہ قیامت والے دن اپنے رب سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو اس بندے کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ حدیث نمبر 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کو پوری طرح ادا کرو، کیونکہ فرائض کا ادا کرنا 20 جہاد سے افضل ہے، اور جو میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے وہ ان تمام امور سے افضل ترین ہے۔ حدیث نمبر 37۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس بندے نے جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم و شان نور ہوگا، جو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ درود پاک کا عظیم نور تمام لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث نمبر 38۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے بندے کی 100 حاجات پوری فرما دیتا ہے، 30 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی۔ حدیث نمبر 39۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے سامنے میرا ذکر آئے اور پھر وہ شخص مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ آدمی بخیل ہے اور وہ جنت کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ حدیث نمبر 40۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے پہلے اس محفل سے اٹھ جائیں تو یہ انجام بد اور حسرت کا مقام ہوگا، کیونکہ نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی، نہ اس کی حمد بیان کی، اور نہ ہی مجھ پر درود پاک پڑھا، تو ایسے لوگوں کی تمام محفلیں ان کے لیے روز قیامت حسرت اور شرمندگی کا باعث ہوں گی۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 احادیث بیان کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنا ایک عظیم سعادت ہے، اور یہ عظیم سعادت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں
اور صرف چنندہ لوگ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میرے عزیزو، اس ذکر میں شامل ہو جائیے اور اپنے لیے دنیا، آخرت اور قبر کے مقام کو سنوار لیجیے، کیونکہ یہ ایک عظیم نور ہے، یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ جو اس سے جڑ گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔